الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. برادران محترم، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہت ہی مبارک گھڑیاں، بہت ہی مبارک ساعتیں گزر رہی ہے. ایسی مبارک گھڑیاں، ایسی مبارک ساعتیں کہ ان ساعتوں میں اگر عبادت کرنا نصیب ہو جائے تو اس کی قسمت بن جائے گی، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بہت بڑا مقام دیا ہے. یہ ایسی امت ہے کہ دنیا میں ایسی امت نہیں آئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی امت کسی نبی کو نہیں دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی بھی کسی امت کو نہیں ملے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. پہلے والی امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی. قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال رہے. تو 950 سال لوگ تو ہم گن بھی نہیں سکتے، بہت زیادہ، اتنی لمبی عمر پہلے والے لوگوں کی ہوتی تھی. تو کام بھی بہت کرتے تھے، عبادت بھی بہت کرتے تھے، نیکیاں بھی بہت کما لیتے تھے، اللہ کو راضی کرنے والے بہت سارے کام کیا کرتے تھے. لیکن اس امت کی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نہیں رکھی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کی جو عمر ہے وہ کم ہوگی، 60 سے 70 کے درمیان ہوگی فرمایا. تو ظاہر بات ہے کہ جس امت کی عمر اتنی کم ہو تو اس کی عبادتیں بھی کم ہوں گی، نیکیاں بھی کم ہوں گی، روزے بھی کم ہوں گے. تو دوسرے لوگ آگے بڑھ جائیں گے، یہ امت پیچھے رہ جائے گی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر یہ احسان کیا کہ اس کو بہت ساری ایسی چیزیں دی ہے جو دوسرے لوگوں کو نہیں دی گئی ہے. دیکھو، سواری میں فرق ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ لوگ پیدل چلتے تھے، پھر اس کے بعد لوگ گھوڑوں پر، اونٹوں پر، ہاتھیوں پر سفر کرنے لگے. پھر تھوڑا زمانہ اور آگے بڑھا تو بنڈیوں کا، گھوڑا گاڑیوں کا زمانہ آیا. پھر اور تھوڑا زمانہ آگے بڑھا تو رفتار بڑھتے گئی. اب حال یہ ہے کہ لوگ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ایک دن میں پہنچ رہے ہیں، اور اسپیڈ اتنی ہو گئی کہ سپر سانک ہوائی جہاز بن گئے، آواز سے زیادہ تیز. ہم لوگ یہاں پر ہلو بولے تک وہاں پر پہنچ جاتے. جس کو آواز سے زیادہ تیز رفتار ہوائی جہاز بھی بن گئے. تو رفتار جیسے جیسے تیز ہوتے جا رہی ہے، پہلے زمانے میں نہیں تھا ایسا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے سواریوں کو تیز کر دیا ہے، ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیڈ اور تیزی کو لا دیا ہے. اس امت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیزیں دی ہے کہ اگر تھوڑا کر لو تو زیادہ سے زیادہ اسے ثواب مل جائے گا، زیادہ سے زیادہ ثواب مل جائے گا. یہ امت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت فرمایا. قرآن نے فرمایا، اللہ نے کنتم خیر امتی، تم بہترین امت ہو. اللہ تعالیٰ نے تم کو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا. قرآن اللہ تعالیٰ بابت میں بتا رہا ہے کہ یہ امت سب سے بہترین امت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے انبیاء پر جنت اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں. سارے انبیاء پر جنت اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں، اور ساری امتوں پر جنت اس وقت تک حرام ہے
جب تک کہ میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ ساری امتیں بعد میں، یہ امت محمدیہ پہلے، یہاں تک کہ دیگر نبیوں کی کتابوں کے اندر امت محمدیہ کے اتنے فضائل لکھے ہوئے ہیں کہ وہ ان نبیوں نے جب اسے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمائش کی، گزارش کی کہ اللہ وہ امت ہمیں عنایت کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب الواح جو توریت تھی، سلیٹوں پر لکھی ہوئی تھی توریت، ایک تختیوں پر لکھی ہوئی تھی توریت، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھنا شروع کیا تو اس میں دیکھا کہ ایک ایسی امت کا اس میں ذکر ہے جو بعد میں آنے والی ہے۔ اس امت کی فضیلت یہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ امت آئے گی تو سب سے آخری میں، پیدا بھی سب سے آخری میں ہوگی، لیکن جنت میں پہلے جائے گی، جنت میں پہلے جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ یہ امت کون ہے، آئے گی سب سے آخری میں، پیدا سب سے آخری میں ہوگی، جنت میں پہلے جائے گی، یہ امت کون ہے آخر؟ تو فرمایا کہ یہ امت محمدیہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ امت میرے کو دے دے، بولے نہیں یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پڑھتے چلے گئے تو آگے ملا کہ ایک ایسی امت آنے والی ہے کہ وہ امت اگر ایک نیکی کرے گی تو اس کو اس کا 10 گنا اجر ملے گا۔ نیکی کا ارادہ کرے تو ایک نیکی اگر کرے گا تو ایک نیکی کا بدلہ 10۔ پریشان ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ یہ کون سی امت ہے آخر؟ بولے یہ امت محمدیہ ہے، اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ بولے نہیں یہ امت آپ کو نہیں مل سکتی، یہ امت محمدیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر آگے پڑھتے چلے گئے تو دیکھیں وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک ایسی امت آئے گی کہ جن کو ان کی کتاب زبانی یاد ہوگی، بغیر دیکھے یاد ہوگی، چونکہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے تھے ان کو ان کی کتاب دیکھ کر ہی پڑھ سکتے تھے، وہ زبانی نہیں پڑھ سکتے تھے، ہٹا دیے تو نہیں پڑھ سکتے تھے، سامنے رکھے تو پڑھ سکتے تھے۔ بولے ایک ایسی امت آنے والی ہے جس کو اللہ کی کتاب زبانی یاد ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ یہ کون ہے آخر؟ بولے یہ امت محمدیہ ہے۔ بولے اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ بولے نہیں یہ امت آپ کو نہیں مل سکتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر دیکھیں آگے بڑھتے ہوئے کہ ایک امت ایسی آنے والی ہے کہ یہ امت ایسی ہے کہ نہ صرف اس کے نبی کو شفاعت کا حق ہوگا بلکہ ان کے امتیوں کو بھی اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق دے گا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک حافظ 10 گنہگاروں کو دوزخ میں جانے والوں کو جنت میں لے جائے گا، یہ امت کو بھی اللہ نے شفاعت کا حق دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بولنا امت کو بھی شفاعت کا حق ہے، یہ کون ہے آخر یہ اللہ امتی، یہ امت مجھے دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں یہ امت محمدیہ ہے، آپ کو نہیں مل سکتی ہے۔ پھر دیکھا آگے پڑھتے چلے گئے، بولا ایک ایسی امت آنے والی ہے جو صدقہ کھائے گی اور اس پر ان کو اجر ملے گا، صدقہ کھانے کے بعد اجر ملے گا۔ پہلی والی امتوں میں صدقہ جو ہے لوگ کھا نہیں سکتے تھے، صدقہ وہ پہاڑ پر لے جا کر رکھ دیا جاتا تھا، صدقہ آسمان سے آگ آتی تھی اور اس صدقے کو کھا لیتی تھی، تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ صدقہ قبول ہو گیا۔ اگر صدقہ قبول نہیں ہوتا تو ویسے ہی پڑا رہ جاتا، وہ پرندے چرندے درندے کھا لیتے اس کو، وہ قبول نہیں ہونے کی صاف علامت دنیا میں معلوم ہو جاتی تھی۔ لیکن آج ایسا ہے کہ صدقے کو پہاڑ پر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آسمان سے آگ آنے کی ضرورت نہیں ہے، صدقہ خود کھاؤ، صدقے کا بھی ثواب ملے گا، کھانے کا بھی ثواب ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ امت مجھے دے دے، یہ امت مجھے دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں یہ امت محمدیہ ہے، یہ امت آپ کی امت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب توریت پڑھتے دیکھا کہ یہ سارے وہ بھی امت محمدیہ کی ہے، وہ توریت کے جو سلیٹس تھے، جو توریت کے جو تختیاں تھے وہ رکھ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ کہا کہ اللہ جب یہ امت مجھے نہیں مل سکتی ہے تو مجھے اس امت میں شامل کر دے، میرے کو جو امت میں داخل کر دے۔ اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کا رکھا ہے۔ ٹائم کم ہے ہمارا، عمر کم ہے ہماری، لیکن اسپیڈ اتنی ہے ہماری، اتنی رفتار ہے ہماری کہ ہم ایک رات اگر عبادت کر لیں شب قدر جیسی رات میں تو ہم کو وہ نیکیاں حاصل ہو جائے گی جو اس سے پہلے لوگ 100 سال عبادت کرنے کے باوجود اس کو وہ نیکیاں ملتے تھے۔ اب لگا لو شب قدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر، قرآن میں شب قدر
کے بارے میں کلیئرلی ایک سورہ ہے، صاف ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کے بارے میں سمجھا کہ لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں. عجیب انداز ہے قرآن کریم کا. آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ. اور لیلۃ ما ادراک، آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اب اگر کسی کو ایسا سوال کرے تو سب کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، بولو اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے بندوں کو معلوم تم کو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر. 1000 مہینوں کا اگر حساب ڈالو 83 سال 6 مہینے ہو رہے. ایک لیلۃ القدر میں اگر کسی کو عبادت کرنا نصیب ہو جائے تو 83 سال، پراؤڈ فگر لے لو 83 سال. اگر اس کو 10 پوری زندگی میں اگر 10 بھی مل گئے تو تقریباً 860 سال عبادت کا ثواب اس کو مل گیا. جبکہ جیا نہیں ہوں 800 سال، لیکن 810 سال 660 سال عبادت کا ثواب اس اللہ تعالیٰ سے دے دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر اتنا رحم کیا، اتنا رحم کیا، فرمایا کہ دیکھو یہ لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کا حکم دیا. ڈھونڈنا بھی کیسا؟ اگر ہم کو کہا جاتا کہ لیلۃ القدر ہے، ہاں پوری زندگی میں کبھی بھی آ سکتی، ہم تو نہیں ڈھونڈ سکتے. ڈھونڈ سکتے تھے ہم لوگ؟ نہیں ڈھونڈ سکتے تھے. پورے سال میں ڈھونڈو تو بھی نہیں ہو سکتا ہمارے سے. پورے رمضان میں ڈھونڈو تو بھی مشکل. اللہ کے نبی نے انسان یہ کہا کہ دیکھو رمضان کا جو آخری عشرہ ہے نا، پورے آخری عشرے کو بھی نہیں بولے پیارے نبی، آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہیں وہاں پر اس کو ڈھونڈو. اس میں سے کوئی ایک رات برابر ہوگی، اس میں سے کوئی ایک رات ہوگی. اگر کسی کو مل گئی وہ رات تو اس کا بیڑا پار. اگر کوئی اس سے محروم رہا سب کچھ چلے گیا اس کا. فرمایا جس کو مل گئی اس کا بیڑا پار، جو محروم رہ گیا وہ بہت بڑا بد نصیب ہے، بہت بڑا بد نصیب ہے. اسی لیے حکم دیا کہ دیکھو اس رات کو پانے کے لیے اعتکاف کرنے کا حکم دیا گیا. شب قدر اس کو کہتے ہیں، سلامتی والی رات، برستے ہی رہتی ہے سلامتی. اور قرآن کہتا ہے فرشتے آتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے آتے ہیں، جبرائیل امین بھی آتے ہیں. پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں. یہ کب تک چلتا ہے؟ 10 منٹ 5 منٹ کے لیے نہیں. یہ مہورتم جو ہے، سورج جیسا غروب ہوتا ہے نا، وہاں سے لے کے سحری کا وقت ختم ہونے تک، طلوع صبح صادق، یعنی صبح صادق جب تک ہے کہ اس کا وقت رہتا ہے اس وقت تک، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے تک سمجھیے آپ، جب تک وہ رات باقی رہتی ہے کرتے رہو عبادت، کرتے رہو عبادت. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان ہم پہ کیا ہے کہ شب قدر جیسی رات اللہ نے ہم کو دی ہے. اور ایک حدیث کے اندر یہ آیا کہ تمہاری مثال پہلے والی بزرگوں کی مثال ایسی ہے کہ دیکھو جیسا کہ ایک آدمی ہے، مزدور کو بلا کے لے کر آیا، کام کرنے والے کو، کہ جو آدمی صبح سے لے کے فجر سے لے کے ظہر تک کام کرے گا اس کو میں 1 قیراط دوں گا. قیراط بولے تو ایک چاندی کا سکہ ہے، چاندی کا سکہ. فجر سے لے کے صبح سے لے کے دوپہر تک جو بھی کام کرے گا اس کو 1 قیراط. یہودیاں تیار ہو گئے، ہم کام کرتے ہو، صبح سے لے کے دوپہر تک کام کرے، 1 قیراط ہم کو مل گیا، بھیج دیا. پھر وہی آدمی بولا دیکھو جو آدمی ظہر سے لے کے عصر تک کام کرے گا اس کو میں 1 قیراط دوں گا. عیسائیاں وہ ٹائم لے لیے، انہوں بھی کام کرے، وہ 1 قیراط ہم کو مل گیا. پھر ایک آدمی پھر کیا ہے کہ انہوں بولا عصر سے لے کے مغرب تک جو بھی کام کرے گا میں اس کو 2 قیراط دوں گا. اور وہ امت محمدیہ کو دیا گیا. ہو کتنا کم رہتا ہے عصر سے مغرب تک کا ٹائم شارٹ، مزدوری ڈبل، 2 قیراط. جیسے ہی ایسا ہوا وہ آدمی اس طریقے سے بولا تو یہ دونوں غصے میں آ گئے. ارے یہ کیا ہے، صبح سے لے کے دوپہر تک ہم کام کیے، ہمارا ٹائم زیادہ، ہمارا 1 قیراط. عیسائیوں والے ہم دوپہر سے لے کے عصر تک کام کیے، ہم آپ کو 1 قیراط. یہ مسلمانوں کا ہے کہ عصر سے لے کے مغرب تک کام کرے تو ہم 2 قیراط. تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگا کہ دیکھو بھائی تم سے جو میرا اگریمنٹ ہوا تھا اس میں کچھ تو بھی کمی کی ہے کیا؟ کچھ بھی کمی نہیں ہوئی نا. آپ سے کیا بات ہوئی تھی؟ صبح سے لے کے دوپہر تک کرے تو 1 قیراط دے دیا، ختم ہو گئی بات. تم سے کوئی اگر وعدہ خلافی ہوتی تو شکایت کرو. اب میری مرضی ہے میں کسی کو کم کام کر کے زیادہ دے دوں.
اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ایسے ہی رکھا کہ عصر سے لے کے مغرب تک کام کو دیا گیا، 2 قیرات اس کو دیا گیا۔ دنیا کی کسی بھی امت کو یہ نہیں کہا گیا ایک نیکی کرو 10 نیکیاں ملیں گے، قرآن میں ہے۔ آج کل لوگوں کا مزاج بن جانا، صحیح حدیث میں ہے کیا، بخاری میں ہے کیا، اس سے رہتے لوگ بخاری میں جاؤ صاحب ذرا بتا دے کتاب کھول کے، قرآن دیکھ کے پڑھنے نہیں آئے تو بھی پوچھتے ہیں، بتا دے کتاب دیکھ کے، بخاری دیکھے اس نے زندگی بھر، قرآن بھی نہیں کھولے۔ اب چلو وہاں تک کہیں کہ ہم قرآن میں بتا رہے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو شخص ایک نیکی کرے گا 10 نیکیاں ملے گی، قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا احساس، کسی امت کو نہیں ملا۔ اسپیڈ ہماری ایسی ہے، اتنا کرو اتنا زیادہ، کم وقت میں زیادہ ثواب، یہ خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دی ہے۔ دنیا کی کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیا ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلا شکر ہم کو یہ ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو امت محمدیہ میں پیدا کرنا ہے، مسلمان بنا کر ہم کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، شکر ادا کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو گھڑیاں رکھی اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ رمضان کیوں آتا ہے؟ رمضان اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا کہ بندوں کو معاف کرنے کے لیے، بخشنے کے لیے ایک بہانہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے کو بھوکا رہنے کی، پیسہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، بہانہ معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک بہانہ ہے کہ آؤ روزہ رکھو۔ اس سے پہلے آیا تھا تو روزے کے فضائل آپ کو بتایا تھا، بہانہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف کرنے کا۔ تو آدمی اگر ان چیزوں سے فائدہ اٹھا لیا تو بخشش ہو جاتی ہے۔ شب قدر کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک لکھا ہوا ہے کہ آپ خود بھی پوری طریقے سے عبادت کے لیے تیار ہو جاتے، دوسروں کو بھی تیار کرتے، اہل خانہ کو بھی آپ کیا کرتے، تیار کرتے۔ ایک مرتبہ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اگر مجھے شب قدر ہونا معلوم ہو جائے، شب قدر ہونا معلوم ہو جائے، کسی اشارے سے قرینے سے مجھے معلوم ہو جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مسئلہ حل کر دیا ہوگا، کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ایک دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ ہے، اللہ آپ سراپا معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اس میں عبادتیں بھی شامل، قرآن پڑھنا بھی شامل، ذکر کرنا بھی شامل۔ کچھ بھی اگر آدمی نہیں کر رہا ہے، مسجد میں اس نیت سے ایسا بیٹھا رہا کہ اللہ میرے اتنے زیادہ گناہ ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا، میں اس امید پر آیا ہوں اپنے گناہوں کا ٹوکرا اپنے سر پر لے کر کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے گا، یہ تصور بھی لے کر اگر بیٹھے گا تو عبادت کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ احساس ہونا آدمی کو، ڈلا مت، دل میں احساس کا نام توبہ۔ پہلے کے بڑے لوگ کیا کرتے تھے، مارتے، پھڑا پھڑا مارتے، وہ سمبل ہے توبہ کا، کان پکڑ کے یوں یوں مارنا کیا ہے، وہ سمبل تھا پہلے کا، لیکن توبہ اس کا نام نہیں ہے۔ توبہ دل میں ندامت، افسوس ہونا دل میں، میں غلط کرا بھائی، میں غلط کرا۔ جس کے ساتھ غلط کرا اس سے معافی مانگی جائے، اگر خدا کی نافرمانی ہوئی ہے خدا سے معافی جائے، دل میں افسوس اگر ہو گیا تو بھی توبہ قبول، پکا ارادہ کرے آئندہ میں نہیں کروں گا۔ رمضان گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، رمضان اپنا پورا جو جتنا بھی ہے کیا کرایا سب معاف کرانے کا مہینہ ہے رمضان، اور اس کے اندر بطور خاص جو شب قدر ہے میرے بھائیوں، عبادتوں والی رات ہے۔ ہم لوگ کیا کیے معلوم ہے، جب بھی 27 میں تاخراتی ہم لوگ سمجھتے یہ شب قدر ہے اور کرتے، یہ بھی غلط ہے۔ قرآن اور سنت سے معلوم ہوتا ہے شب قدر فکس 27 کو نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی تاخراتوں میں تلاش کرو۔ دیکھو آپ لوگ دیکھے ہوں گے پیٹرول ڈھونڈنے والے کیسا ڈھونڈتے، ان کو معلوم رہتا ہے پیٹرول ہے، جنگل جنگل ریگستانہ ڈھونڈتا ہوتا، ملتا ہوگا ڈھونڈنے والے کو برابر ملتا۔
معلوم ہوا سمندر میں پیٹرول ہے وہ تو وہاں بھی ڈرل کرتے ملتا، ڈھونڈنے والے کو سب ملتا، وہ ڈھونڈنے والوں کو جو ملتا نا وہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ جو شب قدر ملنے والے کو جو ملنے والا ہے وہ بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل قریب لا کے بتا دی، بولے یہیں سے، اتنا قریب لا کے بتا دیے۔ جنگل ریگستان ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں وہ لوگ پریشان ہیں، ویسا نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا رمضان کے آخری عشرے کی تاخرات کے اندر دیکھو، وہ بس وہ تاخراتوں میں سے کوئی بھی ایک تاخرات میں شب قدر ہو سکتی۔ تو ہمارا وہ بھی ہاتھ نہیں ہوتا، وہ بھی ہاتھ نہیں ہوتا، سونے کا نام نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر سوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل لکھا ہوا ہے احیا لیلتہ، رمضان کے آخری عشرے کے اندر آپ راتوں کو جاگ کر گزارتے، راتوں کو زندہ کرنا۔ احیا لیلتہ کا مطلب ترجمہ ہوتا راتوں کو زندہ کرنا۔ رات کیا مردہ ہے؟ سو گئے تو رات مردہ ہے۔ میں اگر سو گیا تو میری موت اور سونا تو برابر ہی نا، لیکن آدمی اگر جاگ کے عبادت کر رہا تو دوسرے لفظوں میں جو سونے کی وجہ سے اس کی زندگی کا حصہ موت کے مشابہ ہو گیا تھا، جاگنے کی وجہ سے، عبادت کرنے کی وجہ سے زندگی کے برابر ہو گیا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول تھا کہ راتوں کے اندر عبادتیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رات میں جب میں لوگوں کے درمیان، یعنی کہ صحابہ کرام کسی سفر میں چلے جاتے تو جنگل کے اندر کسی مقام پہ جب ڈیرے ڈال دیتے، ٹینٹ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے رات کے اندر پتہ چل جاتا ہے کون سا ٹینٹ کون سے قبیلے کا ہے۔ صحابہ پوچھیں گے اللہ کے نبی کیسے معلوم ہوتا آپ کو؟ آپ کو کیسے معلوم ہوتا کون سا قبیلہ، کون سے ٹینٹ کون سے قبیلے کا ہے؟ بولے رات میں جب گزرتا ہوں نا ان کے درمیان میں سے تو میں قرآن کی تلاوت سننے سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اشعری قبیلے والے لوگ ہیں، یہ قبیلے والے لوگ ہیں۔ ان کی راتیں ہماری راتوں کی طرح نہیں تھی کہ سو رہے تو خراٹے مار رہے خوب۔ آج تو خراٹے بھی نہیں ہیں، آج خراٹے ہے، پورے لیٹا ہاتھ میں، تو سونا بہتر تھا اس کے مقابلے۔ امت جو ہے، امت راتوں کو جب جاگیں گی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ دن کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کا محتاج نہیں بناتا۔ ہمارے بڑے لوگ یہ بتاتے ہیں، جو لوگ راتوں میں خدا کے سامنے روتے ہیں، دن میں اللہ تعالیٰ ان کو کسی کے سامنے نہیں رولاتا۔ جو راتوں میں خدا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، اللہ تعالیٰ دن میں ان کا ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلاتا۔ جو راتوں میں نہیں روتے، دن میں خدا کے سامنے، دن میں لوگوں کے سامنے رونا پڑتا۔ جو راتوں میں خدا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، دن میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا۔ یہ اصول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ میرے بھائیوں، یہ جو رمضان کے جو 2-4 دن، ابھی 2-3 دن باقی ہے، اس کی قدر کر لو۔ بڑے لوگ یہ بولتے تھے، کوئی بھی آدمی اگر بھٹک گیا نا، شام ہونے سے پہلے گھر کو اگر آ گیا تو بھٹکا ہوا نہیں بولتے اسے۔ آپ کی بکری مرغی گھر کو نکلی، صبح چھوڑ دیا، رات اگر ہو گئی، آپ کی مرغی اور بکری نہیں آیا تو ڈھونڈنے نکلتے، گھوم گئی مرغی نکلتے نہیں، لیکن شام ہونے سے پہلے بکری اور مرغی آ گئی تو کبھی آپ بھٹک گئی بولتے، بھٹک گئی تو بھی آپ نہیں بولتے بھٹک گئی بولتے، ریٹرن آ گئی رات کو۔ کوئی بھی چیز شام ہونے سے پہلے اپنی منزل کو اگر آ گئی تو وہ بھٹکی ہوئی نہیں ہے۔ یوں سمجھو کہ رمضان مبارک ابھی ختم نہیں ہوا، ریٹرن آ سکتے، رو کے دھو کے اللہ تعالیٰ کو منا کے کہ اللہ جتنے دن بھی گزر گئے، جیسے بھی گزر گئے، تو معاف کرنے کے لیے رمضان رکھا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں تو نہیں قدر کر سکا رمضان کی، جیسے رمضان کو گزارنا ہے ویسے نہیں گزار سکا، اللہ تو معاف کر دے۔ جذبہ ہونا، جذبہ، یہ جذبہ اگر نہیں ہوا، گزر جاتا رمضان، کیا کتنے کی لوگ ہیں، سینسس میں نام ہے، آدھار میں مسلمان کا نام لکھا ہوا ہے، آدھار کارڈ میں مسلمان کا نام لکھا ہوا ہے، پورے سرٹیفکیٹ میں مسلمان کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن زندگی مسلمانوں کی ہے ہی نہیں اس کی۔ آدھار میں نام مسلمانوں کا ہے تو ہو جاتا، خدا کا جو رجسٹر ہے نا وہاں بھی نام مسلمانوں کا رہنا اس کو رمضان آئے تو فرق نہیں پڑ رہا، بقرعید آئے تو فرق نہیں پڑ رہا، کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا۔ رمضان میں بھی ویسی شرم جیسے رمضان سے پہلے تھا، بہت سارے لوگوں کا حال ایسے ہی رہتا، رمضان آئے تو بھی فرق نہیں پڑتا، پہلے جیسے تھے ویسے۔
میرے بھائیوں، نام کے مسلمان رہنے سے کام نہیں چلتا. کام کے مسلمان بنو، سچے مسلمان بنو، پکے مسلمان بنو. رمضان کا جو مہینہ ہے اس کو صحیح انداز میں گزارو. جیسے رمضان گزارے، رمضان کے بعد والی زندگی بھی ہماری ویسی گزرنا چاہیے. رمضان اس لیے روزے اس لیے مت رکھو کہ عید کرنا ہے. عید کرنے کے واسطے روزے مت رکھو. عید کرنے کے واسطے روزے مت رکھو. بہت سارے لوگ اس لیے روزہ رکھتے کہ ایک مہینے کے روزے رکھے تو عید کر سکتے. نہیں، روزے موت کے لیے رکھو، عید کے واسطے نہیں. اللہ تعالیٰ جب ہماری موت کا وقت آئے گا تو اس وقت روزے دار کو اس وقت معلوم ہوگا کہ روزے کا ثواب کیا ہوگا. ایک مہینے کے روزے رکھنے والے کو جب ایسا چاند دکھتا اس کو جو خوشی ہوتی، بے روزے دار کو نہیں ہوتی خوشی. بے روزے دار کو نہیں ہوتی خوشی، ایک مہینے کے روزے دار کو جو خوشی ہوتی. زندگی کا بھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان کی زندگی ختم ہو جاتی، اس وقت بھی اس شخص کو ایسی ہی خوشی ہوتی موت کے وقت جیسے وہ ایک مہینے کے روزہ رکھنے والے کو چاندی کی خوشی ہوتی. اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، جیسا بولے ویسا جم کے بھی رہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کے اوپر اور یہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جنت کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. موت سے پہلے جنت بتا دیتے، موت سے پہلے ہی. بعض نیک لوگوں کے بارے میں آتا، مرنے سے پہلے ہی بولتے آ رہے ہیں، کوئی آ رہے ہیں، اور اچھے لوگوں کے بارے میں بولتے. موت کا فرشتہ جب اچھے لوگوں کی روح نکالنے آتا ہے نا تو اس کے اپنے رشتہ داروں کے روپ میں آتا، اس کے والد کے روپ میں، یا اس کی محبت تھی اس سے چچا سے، اس کے ماموں سے، یا اس کے بھائی سے جو گزر گئے تھے ان کی شکل میں آتا. کیوں؟ پہچاننے والا آدمی پہچانتا تھا اس کو، اس سے محبت ہے اس کو. اب نئے آدمی کو شکل میں آئے تو گھبرا جاتا. روح کا نکالنے والا فرشتہ ایسی ہی شکل میں آتا ہے جس سے اس کو محبت ہے. نرمی یہیں سے چالو ہو گئی اس کے ساتھ. جب نرمی بتا دی جاتی ہے دیکھو تم کو اس میں رہنا ہے. لیکن جو آدمی گنہگار ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، اس کا حال ایسا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی چور کو پکڑتے ہیں تو لوگ کیا کرتے، پولیس والے گھر سے مار لیتے جاتے، کھودل کے لے جاتے گھر سے. آپ بولیں گے بھائی ان چور ہے بول کے ابھی ثابت ہوا کیا، مال کی ریکوری ہوئی کیا، کورٹ میں پروف کرے کیا، کورٹ کے اندر اس کا جرم ثابت ہوا کیا، وہ سب نہیں رہتا، وہ سب بات کی بات ہے. جب کی سزا الگ. چور جب پکڑے جاتا ہے تو اس کو گھر سے ہی مار کر لے جایا جاتا ہے. یہ تو ابتدائی سزا ہے. اصل سزا تو جس دن مقدمہ سنایا جائے گا اس دن آنے والی ہے. یہ بالکل حال ایسا ہی جو لوگ مجرم ہوتے ہیں ان کی سزا تو اس کی موت سے ہی چالو ہو جاتی ہے. اصل سزا تو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ترازو لگا کے دیں گے. اصل سزا سے میرے بھائیوں، اپنا نام ان مجرمین کی فہرست سے نکالنے کے لیے بہترین موقع ہے. پھر یہ گھڑی آنے والی نہیں ہے. ان گھڑیوں کی قدر کر لو، ان گھڑیوں کو غنیمت سمجھو. آج اچھے ہے، پتہ نہیں کل کیا ہوتا نہیں معلوم. پہلے بڈھے ہو کے مرتے تھے، آج ویسا نہیں ہے، کب کیا ہو رہا نہیں معلوم. جوانوں کو بیماریاں آ جا رہے ہیں، بچے بیمار ہو جا رہے ہیں، چلتا پھرتا آدمی ٹبل کے چلے جا رہا. آج جوان کو یہ سوچنا نہیں ہے ارے بھائی میں تو ابھی جوان ہوں، میرے کو تو جوانی انجوائے کرنا ہے. کوئی یہ نہیں بول سکتا ارے بھائی میرے کو تو ابھی بہت ذمہ داریاں ہیں، بڈھا ہو جاؤں گا تو دیکھوں گا مسجد کا کونا جب پکڑوں گا. غلط بات ہے. زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی نہیں بول سکتا کہ کل تک وہ زندہ رہ سکتا. لہذا جتنا وقت ملا ہے اس کو غنیمت سمجھو اور پھر توبہ کرو، خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرو. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پڑھ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مفتی محمد غیاث محی الدین، ناظم مدرسہ عربیہ حفظ القرآن کریم نگر تلنگانہ انڈیا. آج اپریل کی 13 تاریخ ہے سن 2022، رمضان کی 12 تاریخ ہے، اور میں اس وقت جس جگہ پر ٹھہرا ہوا ہوں یہ مدرسہ عربیہ حفظ القرآن کی ایک برانچ ہے جس کا نام ہے مدرسہ اسلامیہ اصلاح البنات.
یہ حسینی پورہ کارخانہ گڈھا میں قائم ہے اور یہ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ عمارت تعمیر کی جا رہی ہے. یہ مدرسہ عربیہ حفظ القرآن تقریباً 37 سالہ قدیم دینی ادارہ ہے جس سے اب تک 300 طلبہ حافظ بن چکے ہیں، جس میں سے بہت زیادہ طلبہ اور طالبات کی تعداد وہ ہے جنہوں نے تکمیل عالمیت کی ہے. طلبہ میں سے بعض الحمدللہ مفتی بن چکے ہیں، شہر کی مسجدوں میں اور دیگر مقامات پر الحمدللہ دینی خدمات انجام دے رہے ہیں. مدرسہ عربیہ حفظ القرآن صرف ایک چودیواری کا نام نہیں ہے، الحمدللہ مدرسے کا دائرہ اثر اطراف بھی قائم ہے. دیہاتوں میں مکاتب کا نظام چل رہا ہے. قادیانیت جس جگہ پر موجود تھی الحمدللہ مسلسل محنت کے ذریعے سے وہاں پر قادیانیت کو ختم کیا گیا ہے. قادیانی لوگ تائب ہو چکے ہیں اور الحمدللہ مساجد کا بھی ایک وسیع و عریض سلسلہ وہاں پر تعمیر کر کے قائم کیا گیا ہے. شرک کے خلاف، بدعات کے خلاف خصوصی مہم چلائی گئی ہے. تیلگو زبان میں اسلامی لٹریچر کو شائع کر کے تلنگانہ و آندھرا دونوں ریاستوں میں مفت تقسیم کیا گیا ہے اور تقریباً اب تک 9 کتابیں چھپ چکی ہے. الحمدللہ مدرسے کے تحت مختلف جہتوں میں کام ہوتا ہے. ہمارا مدرسہ اس کی مرکزی عمارت دارالاقامہ محلہ شیخان نگر ریکورتی میں قائم ہے، جہاں پر صرف طلبہ کے لیے بورڈنگ اور دارالاقامہ کا نظم ہے. تقریباً آدھا ایکڑ پر وہاں پر ہمارا کیمپس قائم ہے اور یہاں پر جو برانچ اور شاخ ہماری بن رہی ہے یہ تقریباً 625 گز پر قائم ہے اور تقریباً 5.25 بیگھے ہوتی ہے اور یہاں پر مستقل عمارت تعمیر ہو رہی ہے. یہ محلہ حسینی پورہ مسجد محمودیہ کا پچھلا حصہ ہے اور یہ آپ عمارت دیکھ رہے ہیں. یہ جو تعمیر ہو رہی ہے یہ آپ کو براہ راست بتایا جا رہا ہے. یہ ایک مکمل بڑا ہال ہے جس کے اندر درجہ ناظرہ و درجہ حفظ اردو و دینیات کی کلاسیں ہوں گی اور یہ جو درجے نظر آ رہے ہیں یہ عالمیت کے درجات ہیں، عالمیت کے درجات ہیں. یہ عمارت جو ابھی زیر تعمیر ہے، یہ جو فرسٹ فلور کی عمارت ہے یہ صرف اور صرف لڑکیوں کے لیے ہے. گراؤنڈ فلور جو ہوگا وہ لڑکوں کے لیے ہوگا اور سیکنڈ فلور جو ہوگا انشاءاللہ عصری تعلیم کے لیے مختص ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے ماہ سیام کے موقع پہ تعمیر کے اندر حصہ لیں. اپنے نام پر، اپنے مرحومین کے نام پر، اپنے عزیز و اقارب کے نام سے آپ اس تعمیر میں حصہ لے سکتے ہیں. اس وقت ہم کو اینٹوں کی سخت ضرورت ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہے اور اسی طریقے سے آپ حضرات اس میں اگر دینا چاہیں تو براہ راست مجھ سے رابطہ کریں. 1 گز کی قیمت تقریباً 15,000 روپے ہو رہی ہے اور اگر ایک روم بنایا جائے تو اس کی قیمت 2.5 لاکھ روپے ہو رہی ہے. ماہ سیام کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں نیکیوں کی قدر و قیمت کو اضافہ کر دیتا ہے. ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہوتا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں دل کھول کر تعاون فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا فون نمبر ہے 9346355306 9346355306. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.